جس نے برائی کا ارادہ کیا عمل نہیں کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بعض لوگ اس کے بھی قائل ہیں، ہمارے علماء میں سے بعض ہیں کہ ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ کر نہیں سکتا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ بعض ہمارے علماء کرام ایسے بھی بیان کرتے ہیں، ان عاملہ برائی کا ارادہ کیا یا مت، اگر اس نے ارادہ کیا عاملہ اس پر عمل کیا یکتب بالسیئات الواحدہ، اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی، نیکی 10 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل نے اس آیت سے استدلال کیا، فرماتے ہیں من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو مسجد حرام میں برائی کا ارادہ بھی کرے اسے بھی گناہ ہوگا۔ من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، یہاں سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود نے استدلال پکڑا ہے، دلیل پکڑی، گویا کہ شان مقام مرتبہ مسجد حرام کا اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، بڑی شان ہے کہ یا بنی عبد مناف لا تمنعوا بهذا البيت صلى أية ساعة شاء من لیل او نہار، کسی ایک کو مت روکو عبد مناف اور کعبے کے متولیوں، کسی کو منع نہیں کرنا، جب چاہے 24 گھنٹے میں سے یہاں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد حرام کی خوبی، اس کا مقام یہ ہے مرتبہ، باقی جگہوں پر وہاں کو چھوڑ کے 3 اوقات ایسی ہیں کہ ان میں نماز میں داخل نہیں ہونا۔ یہاں بھی بعض ہمارے علماء کرام اختلاف کرتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ رہا نہیں ہے۔ بہرحال حدیث واضح ہے کہ آفتاب نکل رہا ہو، سال کے اوپر ہو اور غروب آفتاب ہو، ان 3 اوقات بھی نماز میں داخل ہونا منع ہے، گویا کہ نماز پڑھنی منع ہے۔ مگر مسجد حرام، اس کی خصوصیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ وہاں 24 گھنٹے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنا مقام دیا پیغمبر علیہ السلام نے مسجد حرام کو، بیت اللہ۔ یہ وہ مسجد حرام ہے جس کا حج وہ فرشتوں سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کرتے چلے آئے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے حج فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میرے صحابہ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، صحیح بخاری مسلم کی روایات مشکات المصابیح کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے ایمان والوں میرے صحابہ کی جماعت، جی اللہ کے رسول، اللہ کی ذات نے تم پر حج کے فرض کیا ہے، حج کرو، حج کیا کرو۔ بنی علیہ السلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ تعالی ان استطاع الیہ سبیلا۔ 5 فرائض میں سے یہ فریضہ، اگر طاقت ہے جانے کی تو حج فرض ہے، حج کرو۔ ایک آیا سوال کرتا ہے اللہ کے پیغمبر سے ای العمل افضل، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا میرے صحابی، آنے والے سوال کرنے والے ایمان باللہ ورسول، تو نے افضل عمل کے بارے میں پوچھا، سب سے بڑا افضل عمل یہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یہودی عیسائی ہے نا تو پہلے ایمان تو لائے نا، سب سے بہتر افضل عمل یہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہتا ثم ایون، اللہ کے رسول پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ آنے والے سوال کرنے والے میرے بھائی، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے۔ کچھ
لوگ دنیا کے لیے جہاد کرتے ہیں، نام کے لیے جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جہاد نہیں ہے، اس کا تو گناہ ہوگا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا ثم ایّن الجہاد فی سبیل اللہ، کہتا ہے ثم ایّن، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الحج المبرور، پھر بہتر عمل کون سا ہے؟ حج کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ بوڑھا بندہ جو ہے یا عورت ہے یا کمزور ہے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، میدان میں اس کا مقابلہ کفر کا نہیں کر سکتا، کفار کا، فرمایا ان کا جہاد کیا ہے؟ الحج والعمرہ، حج کرنا عمرہ کرنا ان لوگوں کا جہاد ہے۔ جہاد بڑی شان حج کی مقام اور مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، مگر یاد رکھیں حج کتنا بڑا عمل ہے، باقی اور بہت سارے اعمال ہیں بڑے بڑے، لیکن حج تو بڑی بات ہے نا، بڑا مقام حج کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہے اس کی بنیاد اخلاص پہ ہے، ریاکاری نہیں۔ اگر ریاکاری ہے پھر تو حج جیسا بہت بڑا عمل ضائع، جہاد جیسا بہت بڑا عمل ضائع۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میرے پیغمبر فرماتے ہو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، حکم دیا گیا ہوں میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کروں۔ اخلاص جا رہا ہے معاذ بن جبل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو الوداع کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا، صحابی رسول قاضی بنا کے، جج بنا کے، مبلغ بنا کے پیغمبر علیہ السلام بھیج رہے ہیں یمن میں کہ جا بھائی وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دور دور علاقوں میں بھیجا تبلیغ کے لیے، ملکوں میں، شہروں میں، وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، وہاں جا کے اپنا حلقہ بنائے گا، وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرے گا، اسلام کی دعوت دے گا۔ اصل یہ ہے تبلیغ، ٹھیک ہے، کہ باقی لوگ جو کچھ کرتے ہیں ہم ان کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی جہاں سے نکلا گلی میں جا رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، ہم کیسے اس کو منع کر دیں کہ تو برا کام کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ صحابی کو بھیجا اختصاص سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن، مبلغ بنا کے، کہتا ہے اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو وصیت فرماؤ، کیا پتہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، اب ایسے ہوا پھر ملاقات نہیں ہوئی، نہ اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو وصیت فرما دو، اسی کا بتقوی اللہ، اچھا اللہ کا تقوی، اتق اللہ ہے سو ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر خوف آ جائے گا بندہ گناہ نہیں کرے گا، جہاں مرضی بیٹھا ہو، وہ مجلس میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، وہ خلوت میں ہو، پھر گناہ کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہے۔ آخر اس جینا کا یکفکر عمل القلیل، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو کچھ پوچھتا ہے، کچھ سوال کر رہا ہے، کو مجھے باتیں بتاؤ، وصیت کرو، میرے سے ابھی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، ریا سے بچنا ہوگا، ریاکاری سے بچنا ہوگا، دکھلاوے سے بچنا ہوگا، عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل کرے گا تب بھی تجھے کفایت کر جائے گا، لاکھوں روپے تیرے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں 2 پیسے تو ہیں،
وہ تیرے دل میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوا نہیں کر رہا، وہ تجھے وہی کافی ہے۔ اخلص دینک یکفک العمل القلیل۔ اسی واسطے بیکی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایات ہیں، فرمایا لا یقبل اللہ عملا فیہ ریاء من خردل، کہ اللہ کی ذات جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو، دکھلاوا، اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا۔